فائٹ بیک کس طرح سے ہوگی؟ ایک مسلمان آج کے اس دور میں فائٹ بیک کیسے کرے گا؟ اتنا مشکل سسٹم ہے، سوسائٹی کی طرف سے آپ کو سپورٹ نہیں ہے، آپ کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر بالکل بھی سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو ایک انفرادی طور پر ایک مسلمان کیسے اس پورے سسٹم میں، جو کہ پورا کا پورا آپ کے ریچولز سے لے کر آپ کے سسٹم تک سب چیزوں کے خلاف ہے، آپ کے صحیح اور غلط کے تصور کو تسلیم کرنے سے آری ہے اور آپ کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور آپ کے اوپر ایک ٹیگ لگایا جا رہا ہے کہ مسلم فنڈامنٹلسٹ، اسلام کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، وہاں سے وہ بات ہو رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل چھپ رہا ہے کہ ایک ملیٹنٹ اسلام ہوتا ہے، ایک یہ اسلام ہوتا ہے، یہ ایک فلاں ویریشن آف اسلام ہوتی ہے۔ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ صاحب اسلام کا ایک نیو ورژن دے رہے ہیں لوگوں کو، پرویز مشرف صاحب دے رہے تھے نا، انلائٹنڈ ماڈریشن، کہ ہم نے انلائٹنمنٹ جو کہ ہماری جو سیکولر فرینچ ریولوشن کے بعد جو سیکولرزم کی، اس سے پہلے سے جو سیکولرزم کی ایک موومنٹ چل رہی تھی، جس میں سیکولر نیشنلزم بھی آیا اور سیکولرزم کی ایک باقاعدہ موومنٹ چلی، انلائٹنمنٹ کی موومنٹ چلی، جو کہ چرچز کے خلاف چلی، پادریوں کے خلاف چلی، اور بنیادی طور پر پھر آ جا کر وہ مذہب کے خلاف ہی چلی، کیونکہ لوگ مذہب سے تنگ تھے، عیسائیت سے بہت زیادہ لوگ تنگ تھے، عیسائی پادریوں کے ظلم سے، عیسائی چرچ کے ظلم سے بہت زیادہ تنگ تھے، لہٰذا ان کے لیے ایک رحمت ثابت ہوا انلائٹنمنٹ کا فلسفہ۔ اور اسی کی بیس پر ہمارے یہاں پر آپ کو آج کل مسلمان بھی یہ باتیں کرتے دکھائی دیں گے کہ ہم بھی مسلمان جو ہیں وہ بھی جو ہے بس ریچولز تک اسلام کو محدود کر دیں، اسلام کو ہم نماز روزے تک محدود کر دیں، وہ بہت اچھی چیزیں ہیں، ان پہ کوئی سوال نہیں ہے ہمارا۔ تو امریکہ بھی آپ کو منع نہیں کرتا، آپ جائیں، آپ نیو یارک، واشنگٹن میں کہیں پر بھی جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو مسئلہ کس چیز سے؟ پھر اسلام کی جب نماز اور روزے سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ سوچیے کہ اسلام پرابلم کیوں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اسلام پرابلم کیوں ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ دنیا کو کالونائز کرنے کا، دنیا کو اپنی سسٹم کے ذریعے سے دنیا کو گریب کرنے کا، اور اکانومی کے ذریعے سے، انٹرنیشنل اکنامک انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے، اور بھی بہت سے انسٹیٹیوشنز کی طرف سے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین پڑھ لے بائی جان پرکنز، جس کے اندر بڑا تفصیلی طور پر بتایا گیا کہ کیسے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اسٹیٹس کو گریب کرتے ہیں، ان کے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو اسٹرکچرل ری ایڈجسٹمنٹس کے طور پر، جسے اسٹرکچرل ری ایڈجسٹمنٹس کہا جاتا ہے، اکنامک چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے وہ IMF اور ورلڈ بینک جیسے انسٹیٹیوشنز کیسے سلیوری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، سلیوری کا ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جب ساری چیزیں موجود ہیں تو مسئلہ پھر اسلام سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مذہب نہیں ہے صرف، اسلام ایک صحیح اور غلط کا تصور دینے والا دین ہے، ایک سسٹم آف گورنمنٹ بھی ہے، سسٹم آف انسٹیٹیوشنز بھی ہے، ایک انڈیویجول کا کوڈ آف لائف بھی ہے، اور ایک کمیونٹی کا کوڈ آف لائف بھی ہے۔ اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسلام کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ سبمٹ نہیں کرتا کسی اور فلسفے کو، اس کا اپنا فلسفہ ہے، اس کے اپنا ایک فلسافیکل آپ کہہ لیں اسٹرکچر ہے، ایڈیفس ہے، جس کے اندر یہ چیزوں کو خود سے گیج کرتا ہے۔ لہٰذا یہ اجازت نہیں دیتا کسی اور فلسفی کو کہ وہ آئے اور اس کے اوپر حکم لگائے کہ اس کی کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے۔ کسی چیز کو اس کی اجازت یہ نہیں دیتا، سرنڈر نہیں کرتا، سبمٹ نہیں کرتا۔ اسلام ہے ہی سرنڈر کرنے کا نام، آپ کو پتہ ہے نا، سلم سے نکلا ہے، سین لام میم عربی کی جزر ہے، اس جزر سے یہ ورڈ بنا ہے، مصدر بنا ہے اسلام، اسلم یسلم اسلام، اور اس کا ایک تو مطلب ہوتا ہے اسلام قبول کرنا، اسلامہ کا مطلب، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی سے نکلتا ہے اسلم یسلم اسلام، جو مصدر بنتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کرنا۔ اور ایک مسلمان کرتا کیا ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرتا ہے بنیاد انفرادی طور پر بھی، اور مسلمان معاشرہ کیا کرتا ہے، وہ مجموعی طور پر معاشرہ پورے کا پورا وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، کس کے آگے؟ اللہ کے آگے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی صحیح اور غلط کا تصور نہیں دے سکتا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ جو کوڈ آف کنڈکٹ اللہ رب العزت نے دے دی ہے دیٹ از فائنل۔ قرآن از دی الٹیمیٹ ریئلٹی، از دی الٹیمیٹ کوڈ آف لائف۔ اب جو بھی فیصلے ہوں گے، لیجسلیشن ہوگی، جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ اسی قرآن و سنت کے تابع ہو کر کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کی تشریح سنت کرتی ہے، اور سنت کی آگے تشریح آپ مزید کر سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں آپ بہت سے معاملات کے اندر جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ ماڈرن مسائل ہیں، یہاں پر قرآن کی ڈائریکٹ آیات موجود نہیں ہیں، احادیث کے ڈائریکٹ ریفرنسز موجود نہیں ہیں آپ کو ڈیسیجن دینے کے لیے، اور کچھ بھی اگر آپ کو نہیں ملے گا تو مجتہد وہاں پر شریعت کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجن لیں گے۔
ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل میں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسلام کو برا بھلا جب بھی کہا جاتا ہے، اسلام کے اوپر جب بھی مستشرقین کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے، تو وہ تنقید جو ہے وہ نماز اور روزے کے اوپر نہیں کی جاتی، ریچولز کے اوپر کسی کو مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ بات، دیکھیں ہندو اگر اپنی پوجا کرتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے، کسی کو اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے گھر میں بیٹھ کر، اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے کسی کو۔ مسئلہ اسلام کے اس سسٹم کے ساتھ ہے جو کہ اسلام دیتا ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ ایک اکنامک سسٹم بھی دیتا ہے آپ کو اسلام، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسلام جو ہے وہ پورا ایک نظام دیتا ہے سوسائٹی کو چلانے کا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کس طرح سے پرنسپلس ہوں گے، کس طرح سے چیزوں کو فالو کیا جائے گا، گورنمنٹ کے پاس کیا کیا اتھارٹیز ہوں گی، سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہوگا، پنشمنٹس کیسے کی جائیں گی، کرائمز کیا کیا ہوں گے، کیا چیز لیگل ہوگی، کیا چیز لیگل نہیں کی جا سکتی ہے کسی طور پر بھی، یہ ساری چیزیں اسلام دیتا ہے۔ اور یہاں پر جو چوٹ لگتی ہے سب سے بڑی، وہ کہاں لگتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، لبرل فلسفے کے اوپر۔ دیکھیے انلائٹنمنٹ کا فلسفہ جو کہ چلتا آ رہا ہے 17ویں سینچری کے بعد سے، وہ سب کا سب فریڈم کے اوپر بیسڈ ہے، لبرٹی کے اوپر بیسڈ ہے۔ جان اسٹوارٹ مل جو ہیں، جو کہ آن لبرٹی جنہوں نے لکھ کر شروع کی بات، آن لبرٹی، لبرٹی کی بنیاد ہی جو ہے وہ ایسی فریڈم ہے کہ میں جب تک انفرادی طور پر کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے آپ روکیں نہیں۔ جب تک میں کسی کا نقصان نہیں کر رہا تو بھائی مجھے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ میں شراب پی رہا ہوں تو اپنے لیے پی رہا ہوں نا، میں کپڑے نہیں پہن رہا ہوں تو یہ میرے اپنی فریڈم ہے نا۔ جہاں میں لوگوں کی فریڈم کے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہوں تو وہاں پہ آ جائے اسٹیٹ مجھے روک لے، گورنمنٹ روک لے، سوسائٹی روک لے، اس سے پہلے میں آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا اپنے اوپر۔ میں اپنا کچھ بھی کرتا ہوں، اچھا کرتا ہوں برا کرتا ہوں، یہ میری فریڈم ہے، اور یہ ہے لبرل فلسفہ، اس کی بنیاد یہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اسلام ایک سسٹم لے کر آئے گا، کوڈ آف لائف لے کر آئے گا، جہاں پر وہ جو ہے وہ اسلام لوگوں کو پنش کرے گا ایسے کرائمز کے اوپر بھی جو کہ لبرلز کے نزدیک، لبرل فلسفے کے نزدیک وہ کرائم جو ہے وہ سوسائٹل لیول پر آتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کانسنٹ بیسڈ سیکس جو کہ آؤٹ سائڈ ویڈ لاک ہو، وہ کانسنٹ بیسڈ سیکس جو ہے وہ لبرلز کے نزدیک جو ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، سوسائٹل کرپشن کا باعث نہیں بنتا، لہٰذا اس کے اوپر سزا دینا ایک حماقت ہے، ایک غلط بات ہے، کیونکہ دو بندوں کی رضامندی سے زنا ہو رہا ہے تو یہ اوکے ہے، اس سے کوئی سوسائٹل فساد تو نہیں پیدا ہو رہا نا، اور اس طرح کی باتیں کی جائیں گی آپ۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ شراب پینا جو ہے وہ ایک بندہ اپنے لیے شراب پی رہا ہے، اپنی ہیلتھ خراب کر رہا ہے، مورلی ٹھیک کر رہا ہے نہیں کر رہا، لیکن یار اس کے اوپر پنشمنٹ تو نہیں بنتی نا، تو اسلام تو آئے گا، اسلام تو پنشمنٹ کی بھی بات کرتا ہے، شراب کے اوپر بھی، کانسنٹ بیس سیکس کے اوپر بھی، اور بھی اسلام بہت سی چیزوں کے اوپر پنش کرتا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے جو کہ لبرلز کے نزدیک ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ہو جاتی ہے، اور پھر کیپٹل پنشمنٹس بھی دیتا ہے اسلام، سنسار کیا جاتا ہے ظالم کو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلام کی اور بھی پنشمنٹس ہیں جو کہ بہت ایکسٹریم کیسز میں ڈیتھ پنشمنٹ اسلام دیتا ہے، یس، ریپ کے کیسز میں بھی اسلام کی طرف سے کیپٹل پنشمنٹ ہے، یس، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو معاملہ سارا یہ ہے کہ مسئلہ اسلام سے جب بھی آتا ہے آپ یاد رکھیے گا وہ نماز روزے سے نہیں آتا۔ نماز روزہ سب کو ٹھیک لگتا ہے، آپ کے دوستوں میں بھی آپ جب تک نماز روزہ کر رہے ہیں نا، آپ کو اتنا ایشو نہیں بنایا جائے گا یار یہ تو چلو مسلمان ہے نماز روزہ، ہاں آپ حلال حرام کے اوپر فوکسڈ ہیں، آپ شراب نہیں پی سکتے، وہ شراب پیئیں گے آپ نہیں پی سکتے، تو آپ ان کی گیدرنگ میں ایشو بن جائیں گے۔ وہ غلط فحش تصاویر دیکھ رہے ہیں، فحش چیزیں شیئر کر رہے ہیں، وہ سارا ایسا ہے، آپ ان میں ایسا نہ سمجھتے ہیں اور آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس حرکت کو کبھی سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تو آپ اس گیدرنگ کا ایک ایکسیپٹیبل پارٹ نہیں بن سکتے۔ آپ سے مسئلہ تب ہوگا، اس سے پہلے تک تو بھائی آپ ہارمفل کیا، آپ ہارملیس ہیں۔ آپ صرف اگر نماز روزہ کر رہے ہیں نا، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ آپ کو اچھے برے پہ آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے دو ہاتھ سے روکو، اگر روک سکتے ہو تو اتھارٹی رکھتے ہو تو، اگر یہ اتھارٹی نہیں رکھتے تو پھر آ جائیں آپ زبان پر، زبان سے روکیں، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر آپ کم از کم دل میں برا جانیں، اور وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اصل بات تو دین ہے جس سے ایشو کریٹ ہوتا ہے، لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو بھی اسلام کی نماز روزے سے مسئلہ نہیں ہے، اسلام کے سسٹم سے، فنڈامنٹل سسٹم سے مسئلہ ہے، اسلام کے اکنامک سسٹم سے مسئلہ ہے، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم سے مسئلہ ہے، اسلام کی ہر وہ چیز جو کہ صحیح اور غلط کا تصور دیتی ہے، قرآن کی وہ ساری آیات جو سوسائٹی بیسڈ ہیں، ان سے مسئلہ ہے۔ نماز روزے سے مسئلہ کسی کو نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں کوئی اکا دکا کیسز ہیں وہ جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے نماز پڑھنے پہ لوگوں کو نفرت ہو رہی ہے اسلام سے، کسی کو سجدہ نہیں کرنے دے رہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہے، روزہ نہیں رکھنے دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نماز روزے سے دین اٹیچڈ ہے، یعنی کہ سسٹم اٹیچڈ ہے، اور اگر آپ وہ نماز روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو ایک سسٹم بیسڈ فلسفی ہے اسلام کی، باقاعدہ ایک پورا فلسافیکل اسٹرکچر ہے جو کہ ہمارے آزاد
خیال معاشرے میں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے اور ہم اسے قابل قبول ہونے بھی نہیں دیں گے، لہٰذا اس کو ہم ایکسیپٹیبل نہیں سمجھتے۔ اسی طرح آپ جائیں گے فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، آپ کو ملیں گے اسلام سے نفرت کرنے والے، اسلاموفوبک انسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلاموفوبیا فرانس میں بہت زیادہ ہے، فرانس تو بہت زیادہ نگیٹ کرتا ہے اسلام کی جو بنیادی فنڈامنٹل اسلام کی جو پرنسپلز ہیں ان کو بھی الاؤ نہیں کرتا۔ حجاب کے معاملے میں بہت زیادہ سختی ہے فرانس کے اندر، اسی طرح اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں جو اسلام کے اوپر سخت ہیں۔ تو بنیادی طور پر ان کو اسلام کے ریچولز یعنی مذہب سے مسئلہ نہیں ہے، مذہب تو وہاں پر ہندو، عیسائیت اور بھی ہیں، اسلام بھی رہ سکتا ہے، لیکن اسلام صرف مذہب ہے نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، اسلام ایک سسٹم ہے، ایک پراپر سوچ، ایک فلسفی، ایک فکر کا نام ہے۔ اسلام ایک صرف ریلیجن نہیں ہے، ایک ریلیجس تھاٹ بھی ہے، ایک فلسفی کا سٹرکچر ہے پورا، جو کہ آپ کو بنیاد فراہم کرتا ہے صحیح اور غلط کی، ڈیوائن بیسڈ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اسلام دیتا ہے۔ اور جب آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں تو تب جو ہے سوسائٹی میں ایسے ایلیمنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے ہماری عیاشیوں کے اوپر آواز اٹھانے والا کون آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات کہہ دیتے مکہ کے اندر کہ مجھے تم لوگوں کے بتوں کو توڑنے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو تمہاری عبادات جو تم لوگ کرتے ہو اس کو کہوں کہ تم غلط کرتے ہو، میں بس یہ کہہ رہا ہوں اللہ کو مان لو، اللہ کو ایک مان لو، وہ ٹھیک ہے، باقی تم لوگ جو کرتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، کرتے رہو، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے۔ نہیں، ایسے چل نہیں سکتا تھا کام۔ اسلام آتا ہے تو دوسری فلسفیز جو ہیں، جو صحیح اور غلط کے باطل تصورات موجود ہیں معاشرے کے اندر، سب سے پہلے تو ان کی نفی کرتا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کسی اور چیز کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی اور ڈیٹی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی اور ذات کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی اور فلسفے کو اسلام کے فلسفے سے بلند و بالا نہیں سمجھا جا سکتا، چاہے وہ لبرلزم کا فلسفہ ہو، چاہے کیپٹلزم کا فلسفہ ہو، چاہے وہ مارکسزم کا فلسفہ۔ لبرلزم تو کیپٹلزم سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے نا، کیونکہ جو پولیٹیکل سسٹم لبرلزم میں آتا ہے اس کو اکنامکلی بیک اپ کیپٹلزم کرتا ہے۔ اور اسی طرح مارکسسٹ فلسفہ ہو یا اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے کسی بھی فارم میں ہو، چاہے سوشلسٹ سسٹم ہو، چاہے پھر سوشلسٹ ڈیموکریسیز ہوں جو آج جو ہے وہ آپ کی اسکینڈینیویا میں پریکٹس کی جا رہی ہیں، وہ کہیں پر بھی ہوں، تو یہ ساری چیزیں تو جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ مسئلہ اسلام کے ریچول سے نہیں ہے، مذہب سے نہیں ہے، دین سے ہے، اور دین کا تعلق جو ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی سے ہے۔ تو اسلام میں مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد آزاد نہیں ہو جاتا اللہ رسول کے احکامات سے۔ اسلام میں نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، جو افطار کرنے کے بعد بھی اسلام جو ہے اسی طرح ویلڈ رہتا ہے، اس کے اوپر جھوٹ بولنا اتنا ہی غلط رہتا ہے، چوری کرنا اتنا ہی غلط رہتا ہے جتنا پہلے تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، جیسے ایک محاورہ چلا تھا انلائٹنمنٹ کے دور میں کہ بادشاہ کا حق بادشاہ کو دے دو اور چرچ کا حق، اللہ کا حق اللہ کو دے دو، یعنی کہ نماز پڑھ لو جا کر، یعنی چرچ میں جا کر عبادت کر لو تو خدا کا حق ادا ہو گیا۔ اب وہ خدا جانے، چرچ جانے، ہم اس پہ ذمہ دار نہیں ہے، بس اب ہم اپنی زندگی جیسے چاہیں گے ویسے گزاریں گے، جو ہمیں ٹھیک لگے گا۔ تو وہ اسی کی بنیاد کے اوپر انلائٹنمنٹ جو ہے وہ آگے بڑھی، اور انہوں نے ہر وہ چیز، آج کل ہوموسیکسویلٹی کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، دھڑلے سے بڑے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ریلیجس لوگ ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں چاہے وہ جوز ہیں، وہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کی سنتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریلیجن کو بڑا سائڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بس وہ کہتے ہیں آپ ریچولس کو پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ سسٹم کی بات مت کیجیے گا، آپ نظام کی بات مت کیجیے گا، آپ اسلام کے ان بنیادی فنڈامنٹل اصولوں کی بات مت کیجیے گا، اسلام کے اکنامک سسٹم کی بات مت کیجیے گا، سود کے خلاف بات مت کیجیے گا، یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے سب اسلام سے۔ ہاں، اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ جو ہیں یہ اسلام کے وہ بنیادی پلرز ہیں، یہ ریچولز وہ پلر ہیں کہ جو آپ کے اندر وہ اسپریچول اسینٹ پیدا کرتے ہیں، وہ روحانی ترقی پیدا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کے اندر وہ طاقت آ سکتی ہے کہ آپ ایبزارب کر سکیں باقی سسٹم کا جو روحانی فلسفہ ہے، جو روحانیات اس کے اندر موجود ہیں، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، ایبزارب کر سکیں۔ اس وجہ سے اس سسٹم سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے نماز روزے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ان قوتوں کے نزدیک، جو کہ دنیا کو اپنے سسٹم کے اندر، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ سوویت یونین ایک ٹائم پر رہا ہے، امریکنس اور سوویت یونین آپس میں لڑتے رہے ہیں، فلوسافیکل جنگ رہی ہے، کولڈ وار رہی ہے، کولڈ وار میں آئیڈیاز کی بھی جنگ تھی، کولڈ وار میں مٹیریل کی بھی جنگ تھی، کولڈ وار میں ریسورسز کی بھی جنگ تھی، اور کولڈ وار میں ہیومنس کی بھی جنگ تھی آپس میں۔ تو یہ سارے ملٹی ڈائمینشنل جو ایک جنگ رہی ہے، کولڈ وار، سرد جنگ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر امریکہ نے اپنی آئیڈیالوجی کو پریفر کیا، ساری دنیا کے اوپر غلبہ دینا چاہتے تھے کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کو، جبکہ جو روسی تھے وہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا میں مارکسزم کا
جو ہے وہ بول بالا ہو جائے، وہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے رہے، پروکلیم کرتے رہے، جب تک کہ روس کا زوال نہیں آ گیا، روس ٹوٹ نہیں گیا۔ اسی طرح اسلام نے جب مکہ سے اپنا سٹارٹ لیا، بیسیکلی تو اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، پہلے نبی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس کے بعد ایک چین ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کا سٹارٹ مکہ سے ہوتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسافیکلی بتا دیا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے، اس کے اندر یہ چیز پریکٹس ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ یہ سارے تصورات جو دیے گئے، یہ صرف ایک بندے کو نہیں دیے گئے، یہ سوسائٹی کے لیے بھی دیے گئے۔ مکہ کے اندر جو ہے وہ کیونکہ ایک گورنمنٹ نہیں تھی، ایک سسٹم نہیں تھا، صرف لوگ انڈیویجولز اور کمیونٹی لیول کے اوپر جو چیزیں کچھ موجود تھی وہ فالو کی جا رہی تھی، ڈائریکشنز مل رہی تھی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن جب مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچ کر جا کر اسلام کے جو سسٹمیٹک جو چیزیں ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے اکنامک سسٹم سے لے کر اسلام کی جو پوری کی پوری معاشرتی جو کہ سوشل لائف ہے، کوڈ آف لائف جو کمیونٹی کا ہوتا ہے، وہ ساری آپ کو کمانڈمنٹس مدینہ میں مل گئی، کیونکہ وہاں پر آپ کے پاس ایک اسٹیٹ آ گئی تھی۔ پاکستان کا ویژن بھی الحمدللہ علامہ اقبال کا یہی ہے کہ اور ہمارے جو فاؤنڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان دونوں کا یہ ویژن ہے کہ پاکستان کو قرآن اور سنت کے ان پرنسپلز کے اوپر پاکستان کو آگے چلایا جائے، اور وہ آج بھی اتنے ہی ویلڈ ہیں جتنے کہ وہ اس وقت وہ 1300 سال کہتے تھے، اب 1400 سال سے اوپر عرصہ ہو چکا ہے، تو 1400 سال پہلے جتنے وہ ویلڈ تھے آج بھی اتنے ہی ویلڈ ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے، صرف ریچولز کا مجموعہ نہیں ہے کہ نماز روزہ پڑھ لیا تو بھائی آپ نے تو دین پریکٹس کر لیا، نہیں، دین تو ڈائمینشن ہی اور ہے، ایک سٹیپ اوپر جائے نا۔ دین تو ہے سسٹم کا نام، کوڈ آف لائف کا نام، کہ آپ کیا صحیح سمجھتے ہیں، کیا غلط سمجھتے ہیں، کیا ٹھیک سمجھتے ہیں، کیا ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو آپ کے پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں، لائف کا مقصد آپ کا کیا ہے، یہ آپ کو دین بتاتا ہے۔ اور مذہب جو ہے، مذہب تو ریچولز کا نام ہے، آپ نے ٹائم نکالا 10 منٹ یہ کر لیا، 5 منٹ کی پوجا کر لی، 10 منٹ چرچ چلے گئے۔ آج کے دور میں کرسچینٹی بھی کیونکہ جو ہے وہ ایک ریچول کا مجموعہ بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو بھی ہم سمجھ لیں کہ بس نماز روزے تک رہے، اس کے سسٹمک لیول کے اوپر جو چیزیں ہیں، سود کے خلاف وہ جو بات کرتا ہے کہ بنیادی طور پر دنیا میں انیکوالٹی کیوں ہے، سود، انٹرسٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے، انٹرسٹ کی وجہ سے یہ سارے تباہ کاریاں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور اس وقت دنیا کے اندر کیپٹلسٹ سسٹم جو کہ چل ہی انٹرسٹ بیسڈ رہا ہے، ساری دنیا کی اکانومیز کو نچوڑا جا رہا ہے، اور 1% جو ہے وہ ویلتھیئر ہوتے جا رہے ہیں، اور 99% دنیا جو ہے وہ پور سے پورر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تباہ کاریاں کہاں سے آ رہی ہیں، سودی نظام کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو ہم اس کے خلاف اگر آواز اٹھاتے ہیں، یہ چیز کسی ویسٹرن پاور کو یا کسی ایسی پاور کو جس کی عیاشی پر یا جس کے اس مفاد پر زد پڑتی ہے جو کہ وہ لوگوں کا استحصال کر کر حاصل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، وہ اسے قبول نہیں کر سکتی۔ مارکسزم نے بھی ایک ٹائم پر یہ کیا تھا، مارکسزم نے بھی کیپٹلزم کو زد ڈالی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف ہوتی، لیکن اب تو مارکسزم چلا گیا، اب تو دور آ گیا ہے واپس اسلام کا دور، اسلام کے ریسرجنس کا دور، جہاں سے اسلام کے اندر ایک ریوائولسٹ موومنٹ چلتی آ رہی ہے۔ پاکستان، ترکی اس موومنٹ کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور بھی بہت سی جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر پاکستان اور ترکی کے اندر، خاص کر کے پاکستان جو ہمارا ملک ہے، یہاں پر ایک سوچ فکر ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ اسلام جب ایک سسٹم ہے اور ہماری سوسائٹی کے اندر اس سسٹم کی کچھ جھلک نظر آتی ہے، بس وہ نظر نہیں آتا سسٹم، تو وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ کیا یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو اس کو ہم فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں ریپسٹ کو وہ سزا نہیں دیتے؟ ہم کیوں چور کو وہ سزا نہیں دیتے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہوئی ہے؟ ہم کیوں چائلڈ ابیوز کے جو ہمارا چائلڈ ابیوز کا جو کرمنل ہے اس کو وہ سزا کیوں نہیں دے رہے، کلپریٹ کو وہ پنشمنٹ کیوں نہیں دے رہے جو کہ بنتی ہے؟ ہم کیوں جو ہے وہ سود کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کو بہت قبول کر چکے ہیں، ایکسیپٹنس پیدا کر چکے ہیں؟ آخر یہ سب کیوں ہے؟ یہ سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک نوجوان طبقہ پاکستان کا تیار ہو رہا ہے، ایک شعور تیار ہو رہا ہے مسلم امت کے اندر، الحمدللہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اور بھی پاور کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ بڑھے گا، جو کہ اسلام کو صرف ریچول نہیں سمجھتا، جو کہ اسلام کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک کوڈ آف لائف ہے، ایک دین ہے، ایک سسٹم آف گورننس ہے، ایک سسٹم آف سوسائٹی ہے، ایک سوشل فنڈامنٹلز کا ایک سیٹ ہے جو کہ ہر طرح سے گائیڈ کرتا ہے انفرادی طور سے لے کر مجموعی طور پر زندگی کو۔ یہ تیار ہو رہا ہے، یہ آ رہا ہے، پاکستان سے بھی آ رہا ہے، اور بھی ممالک سے آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اور آپ کو بھی موقع ملے گا کہ ہم اپنی بات کو اور آگے پہنچائیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے،
being a Muslim is to be responsible for who you are, to be responsible for what you do, to be responsible for what you say. جو بھی آپ کہتے ہیں, جو بھی آپ کرتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی میں, یہ سب کا سب اسلام ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا صحیح کرتے ہیں, کیا غلط کرتے ہیں. آپ کو کھلی چھٹی نہیں ہوتی کہ روزہ توڑتے ساتھ ہی جناب آپ جو ہے وہ اب جو ہے وہ شراب پی لیں, آپ اور بڑے گناہوں پہ چلے جائیں, اور آپ کو آزادی ہے کہ اب تو آپ نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لیا نا, اب اور کیا چاہتا ہے اللہ, بس اتنا تو ہے. نہیں, اسلام تو ایک سسٹم آف گورنمنٹ بھی ہے, سسٹم آف پرسنالٹی بھی ہے, سسٹم آف پرسنس بھی ہے, سسٹم آف سوسائٹی بھی ہے. تو وہ تو آپ کو ڈٹرمن کرتا رہے گا کہ آپ نے زندگی کی ڈائریکشن کیسے رکھنی ہے, آپ کا ورلڈ ویو کیسے ہوگا, آپ نے آگے کیسے چلنا ہے, آپ نے سوچ کیسے بنانی ہے, آپ نے ایکسپیریمنٹیشنس کیسے کرنی ہے, آپ نے ویلیڈیشن کیسے کرنی ہے اپنی بات کی, آپ نے آرگومنٹس کیسے لانے ہیں, یہ ساری چیزیں, اور آپ کی سوشل تھاٹ پروسیس جو بھی ہے سارا کا سارا, وہ سارا اسلام ڈٹرمن کرتا رہے گا. تو اس لیے اسلام کو صرف مذہب اور ریچولس تک ریڈیوس نہ کریں کہ یہ ریڈکشنسٹ تھاٹ جو ہے وہ ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے. اگر آپ مسلمان ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام دین ہے, صرف مذہب نہیں ہے, تو آپ اس جو شعبر کا حصہ بنے جو کہ الحمدللہ تیار ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس سارے انٹرنیشنل سسٹم کی بندشوں کے باوجود میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے پوری امید ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ابھی ہاری نہیں ہے, ابھی the battle is not over yet, ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی بات جاری ہے, اور ابھی وقت آنا ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہونا ہے. اور ہم پاکستان ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا, پاکستان انشاءاللہ وہ رول پلے کرے گا. امت مسلمہ کی صفوں میں جب بھی اتحاد کی بات ہوگی, یہ بات میں پہلے بھی کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اس رول سے بات شروع ہوگی جو ہم نے پلے کرنا ہے. لیکن اس رول کے لیے ہمیں انٹلیکچولی اپنے آپ کو امپاور کرنا ہوگا, علمی طور پر اپنی استعداد کو بڑھانا ہوگا, اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم فلسفوں کو سمجھ سکیں, فلسفے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو پریکٹس کر سکیں. اور اسلام کی جو بنیادی جز ہیں, اسلام کی جو بنیادی جو آپ پرنسپلز ہیں, فنڈامنٹلز ہیں, اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. انٹرسٹ کے خلاف اللہ اور رسول کی جنگ ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ قرآن کی آیات ہیں کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے, اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اٹ مینس کہ اٹس سچ اے سیریس میٹر, اتنا سیریس مسئلہ ہے. لہٰذا یہ ساری باتیں جب آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو تنقید ملتی ہے. اسلاموفوبیا کی ایک بڑی وجہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام ایک سسٹم دے رہا ہے, اسلام ایک سوچ دے رہا ہے, ایک فلاسفی دے رہا ہے. شیطان بھی ایک سوچ دے رہا ہے, ایک فلاسفی دے رہا ہے. شیطان کی فلاسفی کیا ہے؟ اللہ سے اتنا آزاد ہو جو کہ اپنے جی میں آنے والی ہر بات کو جیسے چاہو ویسے پریکٹس کرو. یہ شیطان کا فلسفہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی حدود اور قیود سے تجاوز کریں, توڑ دیں اللہ کی حدود. آپ لبرٹی کے اس فلسفے میں آ جائیں کہ جو مجھے صحیح لگے گا میں وہ کروں گا یا کروں گی, اور جو سوسائٹی کے لیے مجھے ٹھیک لگے گا, میرے دماغ کو ٹھیک لگے گا, بس دیٹس اٹ. اس سے آگے میں کسی کی بات نہ سنوں گا نہ سنوں گی. لیکن اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی سوچ, آپ کی عقل سے بہت اوپر اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور جتنی آپ نے فلسافیکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور آپ کر لیں, ساری زندگی لگا دیں اس کے اوپر, آپ کے بچے بھی زندگیاں لگا دیں, یا جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کر لیں, قرآن کی آیات جو ہیں وہ ایز اٹ از پریکٹسیبل رہیں گی. کیونکہ یہ ڈیوائن اسپیچ ہے, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, ایٹرنل ہے. اللہ خود بھی ایٹرنل ہے, اس کا کلام بھی ایٹرنل ہے, اس کی تمام صفات بھی ایٹرنل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے وہ ایبسلیوٹلی ٹرو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب یہ بات درست ہے, یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ اللہ کی ہر بات ایبسلیوٹلی ٹرو ہے, تو پھر اسلام اور قرآن کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے, کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے, کسی ایک سوسائٹی کے لیے نہیں ہے, اور کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے کہ یار یہ تو اس کلچر کے لیے آیا تھا, وہاں پہ وہ لوگ پریکٹس کریں نا, ہم کیوں کریں. یہ فنڈامنٹلس, یہ سود تو جناب اس کلچر کے لیے منع کیا گیا تھا, ہمیں یہ شراب تو اس کلچر کے لیے منع کی گئی ہے. اس کلچر میں تو رشیا میں رہتا ہوں, یہاں تو ووڈکا کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, تو یہاں پہ تو پریکٹس کرنا نہیں کر سکتے نا, تو کیسے کریں بھائی. بات عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کے ذہن کی جو اختراعات ہیں, یہ ساری باتیں جو آپ کے ذہن نے بنائی ہیں, یہ ساری فلاسفیز, ان کے بتوں کو توڑیں. لا الہ الا اللہ یہ مسلمان کا فلسفہ ہے بنیادی طور پر, اور اسی فلسفے کی بنیاد پر میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں پاکستانی, میرا ملک اس بنیاد پر بنا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے. مسلم نیشنلزم کا جو تصور موجود ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں, اس کو دماغ میں اپنے بٹھا لیں, اور پھر اسلام کو ایز اے دین پریکٹس کریں, ناٹ ایز اے ریچول پریکٹس کریں کہ یار بس یہ 2-4 کام کر لوں گا نا, اللہ راضی ہے نا, اس کے بعد جاؤں گا جو مرضی کروں گا, عیاشی کروں گا فل ٹائم, جو دل کرے گا شراب پینے کا اور وہ غلط کام کرنے کا, اور کانسیپٹ بیسڈ
سیکس جس کو لبرلز بہت اچھا سمجھ رہے ہیں وہ کرنے کا، وہ بھی آپ کریں گے کانسنٹ بیس میں، تو کوئی گلٹی نہیں رہتا نا پھر اگلا بندہ رضامندی سے جو کر رہا ہے کام آپ کے ساتھ غلط، تو پھر وہ غلط ہونا نہ ہوا لبرل فلاسفی کے تحت، کیونکہ اس میں کسی کا کوئی ہارم نہیں ہے نا پھر. اور آپ کپڑے نہ پہنے تو اس میں کون سا نقصان ہے آپ کو؟ میڈیکلی کوئی نقصان ہے نہیں ہے نا. یہ ساری چیزیں آپ پریکٹس کریں گے. لیکن آپ کے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کی ایک ہی اتھارٹی ہے جس کو جو آپ کو ڈٹرمن کرے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اللہ اور اس کا رسول کے پاس ہے. اللہ ہی اتھارٹی ہے، اور اللہ ہی کی اتھارٹی کو ایکسپلین کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے، اور پھر ان کو ایکسپلین کیا ہے صحابہ نے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے وہ انہی اصولوں کی بیس کے اوپر فقہ ڈیولپ ہوئی ہے، جس کے تحت ہم جائز ناجائز حلال حرام صحیح غلط کے تصورات کو مذہب سے دیکھتے ہیں. تو بینگ اے مسلم از بینگ اے فل بینگ آن جاب 24/7. آپ کو 24 گھنٹے 7 دن آپ کو ایک جاب پر ہونا ہوتا ہے. وہ جاب ہے اللہ کا بندہ بن کر چلنے کی، اللہ کو رپورٹ کرنے کی. بندہ آپ کو پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے سروینٹ، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، کہ جو اللہ کہتا ہے وہ یس کرتا ہے، اور جو اللہ کہتا ہے نہیں تو ہم نے کہا نہیں. اللہ کہتا ہے ہوموسیکچویلٹی نہیں ہو سکتی، ہم کہیں گے نہیں ہو سکتی. اللہ کہے گا سود نہیں ہو سکتا، ہم کہیں گے نہیں ہو سکتا. اللہ کہے گا زکوٰۃ دینی ہے، ہم کہیں گے بسم اللہ دینی ہے. اللہ کہے گا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے. اللہ کہے گا 5 پڑھنی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے 6 پڑھنی ہے آج، ہم کہیں گے 5 ہی پڑھنی ہے. یہ ہوتا ہے عبداللہ کی سوچ فکر. تو اسلام کو دین سمجھیں گے، اسلام کو ایک مذہب کے اندر ریڈیوس کریں گے تو مارے جائیں گے، دین سمجھیں گے تو کامیابی ہوگی. یہ بہت ضروری ہے آج کے نوجوان کی سوچ میں یہ بات شامل ہونا کہ ہم ریچولز پہ زندگی گزارنے نہیں آئے ہوئے. ریچولز تو ہمیں امپاور کرنے کے لیے تاکہ ہم سوسائٹل لیول کے اوپر جا کر چیزوں کو پریکٹس کر سکیں، ہماری روحانیت اتنی بڑھ سکے، ہماری فکری استعداد، ہماری جو انٹلیکچوئل تھاٹ ہے ہماری وہ اتنی آگے نکل سکے کہ ہم ان ساری چیزوں کو کمیونٹی لیول کے اوپر لا سکیں. اور ہم نے کیا ہم نے ریڈیوس کر کے اس کو اور نیچے لا کر ہم نے اس کو ریچولز میں ڈال دیا. تو اگر ہم یہ بات سمجھیں تو بہت بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے. لیکن یہ بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھ آئے گی، اس کو ہمیں پریکٹس کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے اس فنومنا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کا خوف جو ہے یہ میں کب تک برداشت کروں گا. کیا میں اپنے گلٹ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے چیز غلط ہے لیکن میں اس لیے کروں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے کرنی چاہیے. اچھی کہتے ہیں نہیں کہتے لیکن لوگ کیونکہ کرتے ہیں، سوسائٹی میں ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے تو میں نہیں کروں گا تو لوگ باتیں کریں گے. اس خوف کو ہینڈل کرنے والا کوئی مرد کا بچہ ہے یا کوئی حوا کی بیٹی ہے تو مسلمان بن کر آگے بڑھے، آگے چلے اور ان ساری چیزوں کو فیس کرے. ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کا ایک ریبٹل دے سوسائٹی کو پریکٹیکلی کہ ہاں جھوٹ بولے بغیر بھی کام چلایا جا سکتا ہے، ہاں چوری کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، ہاں حقوق مارے بغیر بھی بزنس کیا جا سکتا ہے، ہاں یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے اور لوگوں سے بالکل مت ڈریے. اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہمارا ایک ہی اللہ ہے، ہمارا ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کو رپورٹ کرتے ہیں. ہمارا وہی سی ای او ہے. ہمارے استاد کہتے ہیں ہمارا ایک ہی سی ای او ہے اور وہ سی ای او اللہ ہے. ہم اسی کو رپورٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کسی کی غلامی نہیں کرتے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کرتے. ہاں اب ہم جن کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی بات جہاں ٹھیک ہے وہاں پہ ان کو اس کو لیتے ہیں. لیکن جہاں وہ اللہ سے نافرمانی کی بات کی ترغیب دیتے ہیں ہمیں تو ہم وہ نہیں لیتے. تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رپورٹ نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے. مسلمان کا مقصد ہی ہے لا الہ الا اللہ. تو جب یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈر مسلمان کے دل میں رہ سکتا ہے، کوئی خوف رہ سکتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اتنی پاورفل چیز ہے، آپ کے سارے بت توڑ دے گی. آپ کے دل کے اندر جو شہرت کا بت ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر جو دولت کا بت ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر جو رسپیکٹ کا بت ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر جو فیم کا بت ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر ہزاروں بت ہوتے ہیں. ان بتوں کو پاش کرنے کے بعد یہ نعرہ لگتا ہے دل سے لا الہ الا اللہ. اور ایک مسلمان کا یہ جذبہ، یہ ایمان ہوتا ہے کہ جب اس کے دل سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی کسی طاقت سے کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ حق بات کہنے سے ڈرتا نہیں ہے. مسلمان ہیں، اسلاموفوبیا کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، مل کر کرنا ہے، اپنی سوچ کو امپاور کرنا ہے، انٹلیکچوئل سطح پر آگے جانا ہے، اپنے علم کو بڑھانا ہے، اپنی استعداد کو بڑھانا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بطور مسلمان اس سارے کے سارے نیگیٹو چکر سے نکل کر پازیٹیوٹی میں اس چیزوں کو کنورٹ کریں گے انشاءاللہ.